میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم لوگ ریسنٹ گریجویٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمبیشیس ہوتا ہے کہ اس نے ایک انڈسٹری لگانی ہے، لیکن اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی بجائے وہ جاب ڈھونڈتا ہے، پھر وہ 5-10 سال کے بعد تھوڑا بہت کماتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم لوگ دیکھیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے، وہ لوگ زمین خریدتے ہیں اور آگے دوسرا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اس کو پرچیز کر کے آگے سیل کر دیتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ زمین کی تو ایکچوئل کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہم لوگ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں، تو ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ کی بجائے انڈسٹریلائزیشن کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ غریزہ فاروقی صاحبہ، ملک ریاض پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن انڈسٹریلسٹ نہیں پیدا کر رہے. یہ جو ابھی ایک ہم نے دیکھا نا کہ یہاں پہ کلیپنگ ہوئی، کن چیزوں پہ ہوئی؟ ایک پاپولسٹ بیانیے پہ. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے چیزوں کو بہتر طریقے سے یہ دلوں کا بیانیہ ہے، دلوں کا. بات کمپلیٹ کریں گے. پاپولزم بائی دا وے ماشاء اللہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں، مزید پڑھ لکھ لیں. پاپولزم از نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف، اٹس سم تھنگ ٹو بی ashamed of, right? So it's because it promotes fascism, it promotes dictatorship. ٹھیک ہے. سو تالیاں ہم لوگوں نے بجانی ہیں یا بجوانی ہیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ میں بھی آپ سے وہ چند ایک جملے بول دوں، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، عدلیہ آزاد نہیں، پارلیمنٹ پہ ڈاکہ ہے وغیرہ وغیرہ. بٹ دس از ناٹ دا ریالٹی. آپ لوگ خود فیصلہ کریں، لیکن کم از کم پاکستان کی ہسٹری پڑھیں اور اس ہسٹری کو پڑھنے کے بعد پھر خود انالیسس بھی کریں اور لوگوں سے بات بھی کریں. جو برین ڈرین کی بات ہو رہی ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ جو کمیونٹی بستی ہے ڈایاسپورا، دیٹ از either from China, from Mexico and from India. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چائنا میں یونیورسٹیز اچھی نہیں ہیں، یا چائنا میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، یا چائنا میں باقی سہولیات نہیں ہیں. میکسیکو کی ہم بات نہیں کر سکتے، انڈیا بھی ٹھیک ہے، لیکن انڈین ڈایاسپورا امریکہ میں بہت زیادہ ہے. برین ڈرین کا پاکستان کا پرابلم یہ ہے، پڑھنے کے لیے پاکستان سے باہر جانا از ناٹ اے پرابلم، ضرور جائیے، جس کے پاس اپرچونٹی ہے لازمن چاہیے، لیکن پڑھنے کے بعد پاکستان واپس آ کے کہ آپ کو روزگار مل سکتا ہے، یہ پرابلم ہے ایکچولی. سو اس پرابلم کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ حکومتوں نے. سب ناکام ہوئی ہیں، وہ سب آپ کے پاس ہسٹری. اگر لیکن غریزہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے بھٹی صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے تھے، اور میرے خیال میں ایک بچے نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ جب سسٹم اس قسم کا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں آپ کو پتہ ہے، آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ایک پرٹیکولر یا دو فیملیز ہیں، انہی کے بچوں نے ٹاپ تک پہنچنا ہے، نہ آپ پہنچ سکتی ہیں، نہ بھٹی صاحب پہنچ سکتے ہیں، نہ یہ بچے پہنچ سکتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اس سسٹم میں کیوں واپس لے کر آئیں گے؟ وہ کہیں گے ہم کسی ایسے سسٹم میں جائیں جہاں پہ ہمارے ٹیلنٹ کی کم از کم قدر تو ہوگی، یا ہمارے پاس سفارش ہونی چاہیے، یا کوئی پرچی ہونی چاہیے، یا پھر پیسا ہونا چاہیے جس کے بلبوتے کے اوپر پالیٹکس میں آنا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں انفارچونیٹلی پاکستان میں یونیورسٹیز میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پابندی لگا دی گئی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی ہے. اس کو ہٹانا چاہیے. آپ میں سے لیڈر نکلیں گے، آپ میں سے نکلیں گے جو آئندہ پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈر کریں گے. کیا کل تو دوبارہ وہ کسی شریف یا بھٹو کے نیچے کام کر رہے ہوں گے؟ یہی تو پرابلم ہے، یہی دس از دی ایکچوئل پرابلم کہ آپ کے ہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہو گئی، گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ ختم ہو گئی. یہ وہ آپ کی نرسریز ہیں، اور اب نرسری کون سی رہ گئی ہے؟ معذرت کے ساتھ صرف ایک ہی رہ گئی ہے، جس کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہا جاتا ہے، جہاں سے پولیٹیشنز نکلتے بھی ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں. تو جو انسٹیٹیوشنز تھے ہمارے ایجوکیشنل، جو لوکل گراس روٹ لیول کی پالیٹکس، یہ آپ کی یونیورسٹی کا گیٹ نمبر 4 نہیں ہے، کوئی اور گیٹ نمبر 4 ہے. نہیں، بڑے سمجھدار ہیں، جانتے ہیں آج کل سب، کم از کم سوشل میڈیا تو سب استعمال کرتے ہیں. سو یہ چیزیں اگر کھلنی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کھل جائے، آپ کی لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہو جائے. یہ آپ نے اجارہ داری سے، آپ نے سے مراد پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو. لوکل گورنمنٹ کوئی ایمپاور نہیں ہونے دینا چاہتا. کیوں نہیں ہونے دینا چاہتا؟ کیونکہ وہاں سے لیڈر نکلیں گے گلی محلوں سے، جو گلی محلوں کے مسائل حل کریں گے، تعلیم کا مسئلہ حل کریں گے، صحت کا مسئلہ حل کریں گے، روزگار کا مسئلہ حل کریں گے. آگے بن کے منسٹر نہ بن جائیں، چیف منسٹر نہ بن جائیں، کسی کی پرائم منسٹرشپ پہ خطرہ نہ پڑ جائیں. عثمان بزدار کس لیے رکھا گیا تھا؟ اسی لیے رکھا گیا تھا نا کہ ایک کمزور بندہ ہوگا جو کسی کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکے گا. ٹھیک. سو یہ ساری صورتحال ہے آپ کے سامنے. جی.